ضرورت تھی کہ چونکہ گناہ انسان سے سرزد ہوا ہے، پھر جو گناہ کا کفارہ دے وہ بھی انسان ہو۔ یہاں پھر تجسم کی ضرورت تھی، پھر یہاں ضرورت تھی کہ خدا سالوس کا دوسرا مجسم ہو کر اس زمین پر آئے، تاکہ چونکہ گناہ انسان نے کیا ہے۔ اور پرویز کامران صاحب نے ایک دفعہ کلام سناتے ہوئے یہ یہاں کہا تھا کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ گناہ کرے 2 ٹانگوں والا اور قربان کو 4 ٹانگوں والا۔ ضرورت تھی کہ مجسم کلمہ انسان کی صورت میں زمین پر ظاہر ہو اور انسانوں کا کفارہ دے، انسانوں کا کفارہ دے۔ اب کفارہ ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کفارہ ہونے کے لیے یا دنیا کا نجات دہندہ ہونے کے لیے یا گناہ معاف کرنے کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ کفارہ ہونے کے لیے ضروری تھا وہ انسان، انسانوں کے گناہوں کا کفارہ جانور نہیں دے سکتے۔ جانور کے خون کی قیمت اور ہے اور انسان کے خون کی اور قیمت ہے۔ اس وجہ سے یسوع کو انسان بننا پڑا، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا کفارہ دینا چاہتا تھا۔ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو ڈانپنا چاہتا تھا، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا تھا، کروانا چاہتا تھا، اور ہمیں پاک کی حضوری میں لے جانا چاہتا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ انسان بنے کفارہ ہونے کے لیے، کیونکہ انسان کے خون کی اور قیمت ہے اور جانور کے خون کی اور قیمت ہے۔ اور جب کفارہ انسان یسوع بن گیا تو اب دوسری بات کہ گناہگار انسان کا کفارہ گناہگار انسان نہیں دے سکتا تھا۔ کفارہ ہونے کے لیے ضروری تھا کہ وہ انسان ہو جو بے عیب ہو، جو گناہ سے مبرہ ہو، اور جس میں نہ تو شخصی گناہ ہو اور نہ اس میں مروثی گناہ ہو۔ اس وجہ سے خدا کا بیٹا اس زمین پر ظاہر ہوا اور اس میں نہ شخصی گناہ تھا نہ مروثی گناہ تھا، کیونکہ یسوع نے کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ اور خدا نے کہا کہ میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ باقی جتنے انسان ہیں وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یسوع جو ہے وہ عورت کی نسل میں سے تھا۔ اس میں آدم جو تھا وہ آدم والا تخم نہیں تھا، بلکہ وہ غیر پانی تخم سے خدا کے کلام سے پیدا ہوا تھا۔ وہ انسان کی خواہش سے نہیں، انسان کے ارادہ سے نہیں پیدا ہوا تھا، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوا تھا۔ اب جو کفارہ ہو انسان کو اس میں نہ تو مروثی گناہ ہونا چاہیے اور نہ اس میں شخصی گناہ ہونا چاہیے تھا۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ وہ بے عیب تھے، وہ پاک تھے، جیسے نوح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا۔ ایوب کے بارے میں خدا نے کہا کہ شیطان سے کہ تو زمین پر پھرتا پھرتا آیا ہے، تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی غور کیا ہے؟ اس کی مانند زمین پر کوئی نہیں جو راست باز ہو، جو خدا سے ڈرتا ہو، اس کی مانند کوئی نہیں۔ تو پھر یہ کیوں نہ کفارہ دے سکے؟ وجہ یہ تھی کہ یہ ان کے اندر اگر شخصی گناہ نہیں تھا تو مروثی گناہ تھا، اور کفارہ ہونے کے لیے ضروری تھا کہ وہ بے عیب ہو، وہ پاک ہو، وہ گناہ سے مبرہ ہو، اور پوری دنیا میں اور پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کے اندر یہ دونوں خصوصیات ہوں سوائے یسوع کے۔ یسوع کے اندر نہ تو مروثی گناہ تھا اور نہ اس کے اندر شخصی گناہ تھا۔ نجات دہندہ ہونے کے لیے جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ خون بہایا جائے، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ بدن کی جان اس کے خون میں ہوتی ہے، اور کفارہ کے لیے ضروری ہے کہ پھر خون بہایا جائے، اور یسوع نے میری اور آپ کی خاطر اپنے آپ کو دے دیا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ باقی گتسمنی کے اندر اس نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ اور رو رو کر اور آنسو بہا کر دعا کی، اور اس نے کہا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ میری اور آپ کی خاطر سب کچھ سہتا رہا، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔
کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوکتری قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہے، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہے۔ یسوع کے بارے میں بہت ساری پیشین گوئی کی گئی۔ پہلی پیشین گوئی پیدائش کی کتاب 30 باب کی 15ویں آیت، اور اس کے بعد اور بہت ساری پیشین گوئی ہیں کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ فرشتہ نے بھی کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا ہوگا تو اس کا نام ایمانویل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا، اور فرشتہ نے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ وہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا۔ کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کرے۔ یسوع آیا ہی خدا کی مرضی کو پورا کرنا تھا، پورا کرنے کے لیے۔